السلام علیکم ناظرین، K2 ٹائمز کے ساتھ آپ کا میزبان رجب قمر اس وقت موجود ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے گلگت بلتستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے سفری سہولیات عوام کو فراہم کرنے میں پیش ادارہ نیٹکو اور نیٹکو سروس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ خاص کر گلگت بلتستان کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں سے نیٹکو نے سروس کا آغاز کیا۔ نیٹکو میں گلگت بلتستان کے غریب لوگوں کو بھی سفری سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے جو آرمی کے جوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، نادار طبقے ہیں، ان کے لیے نیٹکو کئی عرصے سے جو ہے سفری سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ مختلف روٹس پر جو ہے نیٹکو کی سروس جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آج ہم موجود ہیں اسکردو میں نیٹکو منیجر ندیم شگری کے ہمراہ۔ ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ اسکردو روٹ پر ان کا جو سروس ہے نیٹکو سروس، ان کے بارے میں بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو نیٹکو کے جو موجودہ ایم ڈی ہے عزیز احمد جمالی، جب سے انہوں نے اس ادارے کا چارج سنبھالا ہے، نیٹکو جو ہے وہ خسارے سے نکل چکا ہے۔ ایک عرصے سے گلگت بلتستان میں نیٹکو جو ہے وہ خسارے کا شکار تھی، عوامی سطح پر بڑے تحفظات سامنے آ رہے تھے۔ نیٹکو جو ہے وہ دیوالیہ ہو چکا تھا، مالی بحران کا شکار تھے۔ اب جو ہے یہ ادارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے، کیا حکمت عملی ہے، اس حوالے سے بھی ہم جو منیجر ہیں ان سے بھی جانتے ہیں۔ ندیم شگری صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کئی عرصے سے اسکردو اسٹیشن پر بطور منیجر آپ تعینات ہیں، تو بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو پروفٹ ہے، فائدہ ہے نیٹکو کو اسکردو اسٹیشن سے ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ سب سے ایک تو یہ ہے اسکردو سب سے بڑا ریجن ہے بلتستان ریجن ہے۔ یہاں پہ 4 ڈسٹرکٹ ہے، تو یہاں پہ ٹورسٹ کا اور یہ ٹورسٹ ہب ہے، تو یہاں پہ سیاح بہت زیادہ آتا ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ بلتستان میں ہمارے پاس گاڑیاں بھی اچھی ہیں، تو ہمارے پاس ٹورسٹ زیادہ آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پروفٹ میں۔ دوسرا ہمارے پاس V8 ہمارے جمالی صاحب نے جو V8 گاڑیاں دی ہے، اس کی وجہ سے ٹورسٹ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ جی یقیناً آپ نے ایک اچھا پوائنٹ یہاں پہ نوٹ کیا کہ یہاں V8 گاڑیاں جو ہے پہلی بار اس روٹ کے میں شامل کیا، جس کی وجہ سے ٹورسٹ بھی آ رہے ہیں، کیونکہ اسکردو جو ہے وہ سیاحت کا ہب ہے۔ انٹرنیشنل فلائٹس یہاں آپریٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ڈومیسٹک فلائٹ جو ہے روزانہ 3-4 فلائٹ جو ہیں آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کا جو ٹورسٹ ہیں ان کا رجحان بھی نیٹکو کی طرف ہوا ہے، کیونکہ نیٹکو نے اپنے اسکردو اسٹیشن میں جو ہے وہ V8 گاڑیاں شامل کی ہیں۔ ٹورسٹ کا بہت بڑا یہاں پہ انٹرسٹ ہے کہ نیٹکو اچھا سفر فراہم کر رہے ہیں۔ تو ندیم صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کے جو اسکردو روٹ میں کتنے نیٹکو کی V8 گاڑیاں شامل ہیں، اس کے علاوہ پنڈی روڈ پر کتنے بسز چل رہے ہیں؟ ابھی فی الحال ہمارے پاس تو صرف اسکردو میں 2 V8 گاڑیاں ہیں، اگر ضرورت پڑے تو ہم گلگت سے منگوا کے دے سکتے ہیں۔ اور یوٹانگ ہمارے پاس 2 یوٹانگ گاڑیاں ہیں، 4 ہم جو یورو بسز ہے، 1 ڈرائیور بس ہے، ٹوٹل ہمارے پاس 8-10 گاڑیاں ہیں اسکردو میں۔ تو دوسری بات، اگر ایئرپورٹ ہمارے یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، ایئرپورٹ کے اندر اگر ہمارا کوئی کاؤنٹر ہو نیٹکو کا جس پہ ٹورسٹ ڈائریکٹ آ کے ہم سے رابطہ کر سکے تو ہمارے لیے سب سے اچھا ہوگا۔ یقیناً آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا، کیونکہ اسکردو ایئرپورٹ پر روزانہ جو ہے بیک وقت 4 سے زائد فلائٹ جو ہے وہ آپریٹ ہو رہے ہیں۔ اگر یہاں پر کوئی نیٹکو کا کوئی اسٹیشن جو ہے اگر قائم کیا جائے تو یہاں آنے والے سیاح جو ہے نیٹکو کے V8 گاڑیاں، جو کہ عزیز احمد جمالی کی ویژن کے مطابق انہوں نے انیشیٹو لیا اور گاڑیوں کو باقاعدہ گاڑیوں کی مرمت کی گئی، گاڑیوں کے مینٹیننس کو بحال کیا، جو کھٹارہ گاڑیاں تھیں ان کو پرچیز کیا اور نئی گاڑیاں جو ہیں انہوں نے مینٹیننس کر کے اب یہاں پر باقاعدہ جو ہے سفری سہولیات کے لیے دستیاب ہے۔ اگر اسکردو ایئرپورٹ پر نیٹکو کی الگ سے اگر یہ لوگ اپنا سیٹ اپ اگر یہاں پہ قائم کر لیں تو یہاں ریونیو میں بھی اضافہ ہو سکتی ہے۔ ندیم شگری صاحب، ذرا ہم یہاں پر گاڑی کے ڈرائیور سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹورسٹ آ رہے ہیں۔ اپنا نام بتائیں اور آپ کس روٹ پہ چل رہے ہیں؟ السلام علیکم بھائی جان، کل تقریباً یہ گاڑی آ کے ہفتہ 10 دن ہو گیا سر۔ تو ہم لوگ یہاں سے گئے ہیں سر، یہ اپنا شنگریلا، اچھا 3 دن کی ٹورس تھا سر۔ اچھا بشو گیا ہے سر، اچھا بلامک گیا ہے سر، اچھا یہ ست پارہ گیا ہے سر، اچھا شگر گیا ہے سر۔ 3 دن ہم لوگ جو ہے نا ٹورس کر کے ابھی 2 دن سے ادھر ہے سر۔ کل پرسوں انشاءاللہ دوبارہ ہم نے جو ہے نا 1 ہفتے کے لیے دوبارہ جو ہے نا ٹورسٹ بکنگ کیا ہوا ہے سر۔ کوئی پارٹی کوئی 7 دن کے لیے کوئی پارٹی آیا ہوا ہے سر،
इंशाल्लाह कल परसों वहाँ निकलने अच्छा, का। आप कितने अरसे से बतौर ड्राइवर नेटवर्क में काम कर रहे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, मैं तकरीबन हो गया सर 2005 में नेटको में भर्ती हुआ सर। तो आपको अब इस दफ़ा कोई तब्दीली नज़र आ रहे हैं नेटको में, कोई चेंजेस? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अभी नए नए गाड़ी ये यू टंग आ गया है सर, ये V8 आया है सर। मज़ीद जमाली साहब की मेहरबानी से बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में नेटको कंपनी चला रहे हैं सर। नेटको के यहाँ मैनेजर से भी हमारी बात हुई, ड्राइवर से भी बात हुई। जब भी हम नेटको के दिगर शहरों में वाक़ा, गिलगित बल्तिस्तान के दिगर अज़ला में वाक़ा इनके जहाँ पे इनका स्टेशन है वहाँ जाके मुलाजमीन से बात होती है, मुसाफिरों से बात होती है, तो वो तमाम जो है मौजूदा जो सेक्रेटरी है फाइनेंस सेक्रेटरी अज़ीज़ अहमद जमाली, जिसके पास MD नेटको के चार्ज है, वो उनके बड़े मोतरफ़ हैं। उनके विज़न को, उनकी पॉलिसी के तमाम मुलाजमीन मैनेजर्स जो है वो मोतरफ़ नज़र आते हैं। यकीनन अज़ीज़ अहमद जमाली ने कम अरसे में नेटको को खसारे से निकाला, जिसकी वाज़ी मिसाल ये है कि आज जो V8 गाड़ियाँ हैं वो यहाँ टूरिस्ट के लिए ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। और स्कर्दू जैसे स्टेशन पर अगर मज़ीद V8 गाड़ियों की तादाद में अगर इजाफ़ा करें तो नेटको में मज़ीद जो है वो रेवेन्यू जनरेट होगा। हमारे साथ हमारे साथी हैं इकबाल साहब, इनसे भी हम जानेंगे। इकबाल साहब, यकीनन आपके भी नालिश में है कि अज़ीज़ अहमद जमाली जो कि MD नेटको है, उन्होंने ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया और गिलगित बल्तिस्तान में कई अरसे से जो मालियाती बहरान का शिकार इदारा था नेटको को, इसको दोबारा इन्होंने अपने पाँवों पे खड़ा किया है। तो आप क्या समझते हैं कि जमाली साहब ने इस शार्ट पीरियड में दिन रात एक करके इस इदारे को दोबारा फ़ाल किया, अवामी एतमाद था वो बहाल हो गया, तो आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया रजब साहब। जैसे आपकी रिवायत रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के साथ अहम चीज़ों को आप मीडिया पे लाते हैं, आज का ये अहम आपने प्रोग्राम किया है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि मेरे जो नॉलेज में है कि 1974 में जब ये नेटको का क़याम अमल में आया गिलगित बल्तिस्तान में, तो उस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारी मुश्किलात थी। गिलगित बल्तिस्तान में जब इस इदारे को यहाँ पर अमल में लाया गया, इसका क़याम, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता चला। लेकिन मैंने अपनी सहाफ़ती लाइफ में कम अरसे में अगर नेटको को बहाल होते और अगर चमकते हुए और इसको मजबूत होते और मुस्तकम होते हुए देखा है, तो ये मेरे ख़्याल में कि ये जो अज़ीज़ अहमद ख़ान जमाली है, नए MD नेटको है, इसकी कारकर्दगी को हम सबको सराहना होगा। न सिर्फ इसने 2-3 चीज़ें पे बड़ा इसने इकदाम उठाया। एक तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो साबिक़ चीफ सेक्रेटरी साहब ने तमाम जो सेक्रेटरीज़ हैं और ब्यूरोक्रेसी है जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ थी और आवाम के फ़ंड से, आवाम के पैसों से ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी, उनसे तमाम ये गाड़ियाँ उठाया। और उसके बाद जब अज़ीज़ अहमद जमाली साहब के पास ये ओहदा आया तो इसने एक फ़ैसला किया कि क्यों ना इसको नेटको पे इस्तेमाल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इक़दाम था। आज नेटको न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है। आज सयाह यहाँ आते हैं, गिलगित बल्तिस्तान आते हैं, सिकरदू आते हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं आज आपके चैनल की वसादत से बताता चलूँ रजब साहब, गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा सयाहती हब आब की सिकरदू है। बल्तिस्तान रीजन है, 4 अज़ला है यहाँ, खरमंग, शिगर, गांचे, सिकरदू। यहाँ के दूर अफ्तादा सयाहती मकामात पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट का एक्सेस आपके जो V8 गाड़ियाँ और 4x4 गाड़ियाँ ही मुमकिन हो सकती हैं उन जगहों पे। उसके लिए अगर ये आज जो मेरे आपके चैनल से आज मालूम हुआ कि जो है V8 गाड़ियाँ और दीगर गाड़ियाँ भी सिकरदू देने का उसने फ़ैसला किया, तो ये बड़ा इक़दाम है। यहाँ सयाहत और उजागर होगी। इस इनकलाब से गिलगित बल्तिस्तान बल्कि सिकरदू की सयाहत को मज़ीद परवान चढ़ेगा। एक तो मैं इसके इस इक़दाम को सराहता हूँ कि तारीख़ में पहली बार 1974 से अब तक अगर नेटको ने कोई फ़ैसला किया है, जानदार फ़ैसला किया, तो ये आज का फ़ैसला है कि बड़ी गाड़ियाँ अफसरान से उठा के नेटको, ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इससे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत की जो रेवेन्यू बढ़ेगा, इस डिपार्टमेंट की मुस्तकिली में होगा। एक मुझे मेरे ज़राए ने ये बताया कि जब से ये MD साहब आए हैं तब से नेटको के मुलाजमीन की तनख्वाहें टाइम पे मिल रही है और नेटको के मुलाजमीन के जो ड्राइवर्स हैं और उससे मुंसलिक जो अफराद हैं, अगर उनको इनकी जो खदमात के अवस अगर टाइम पे मिलता है तो ये भी इस इदारे से मुखलिस रहेंगे और वक्त पर इस गाड़ियों की मरम्मत का भी बताएंगे, गाड़ियों की अच्छी कारकर्दगी को बताएंगे। तो ये इदारे के लिए एक मुस्तकम और बेहतरीन रिपोर्ट है। सर, एक जुमला और मैं आपके चैनल का ले लूँगा। एक और चीज़ है कि मेरे एक गुजारिश ये है कि आपकी चैनल की वजह से MD साहब के लिए कि सिकरदू जो बल्तिस्तान रीजन है ये बड़ा ख़ित्ता है।
آپ سے گزارش ہے آپ کے چینل کی وجہ سے MD صاحب جمالی صاحب کہ سکردو کے لیے مزید کوئی اس طرح کی بڑی لیول کی V8 گاڑیاں اور اچھی اگر بسز دیں تو نہ صرف گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ آپ کی کارکردگی اور آپ کے ادارے کے لیے بھی یہاں کے لوگ دعا گو رہیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ اقبال صاحب, انہوں نے بھی ڈیٹیل ادارے کی جو اچھی کوششیں ہیں, جو محنت ہے اس کو اجاگر کیا. ہمارے منیجر جو کہ سکردو میں تعینات ہیں ندیم شگری صاحب, ان کا اب انہوں نے جو ہے گانچے تبادلہ کیا ہے, تو ہمیں مختلف ذرائع سے معلوم ہوا تھا کہ سکردو میں ان کی اچھی پرفارمنس رہی, اچھا ان کا کارکردگی رہا, جس کی بنا پر ان کو گانچے ٹرانسفر کیا تاکہ گانچے کا جو اسٹیشن ہے وہ بھی پروفٹ میں جائیں اور وہ خسارہ نکل جائیں. تو ندیم صاحب اب آپ کے لیے چیلنج ہے, آپ کے جو MD نیٹکو ہیں عزیز جمالی صاحب نے بڑی ذمہ داریاں آپ کے کاندھے پہ عائد کی ہیں, تو اس سکردو کو تو آپ نے کامیاب کیا, اس منافع بخش اسٹیشن بنایا, تو گانچے آپ جا رہے ہیں, تو گانچے میں آپ کے لیے چیلنجز تو ہے, آپ کے کیا آگے مقاصد ہوں گے؟ سر گانچے بھی بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, جبکہ گلگت بلتستان میں سب سے بڑا ڈسٹرکٹ گانچے ہی ہے, اور گانچے میں بھی سواری بہت زیادہ ہے, ٹورسٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ہمارے پاس وہاں مسئلہ یہ ہے گاڑیاں نہیں ہیں, پرانی 4-5 کوسٹر ہے وہ چلنے کے قابل نہیں ہے. کہ ابھی ہمارے MD صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ چارج لینے کے بعد وہ گاڑیاں فراہم کریں گے. انشاءاللہ سکردو کو جس طرح کامیاب کیا, خپول کو بھی انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب کریں گے. وہاں بھی ہمیں V8 گاڑیوں کی ضرورت ہے, یوٹنگ کی ضرورت ہے, ڈائیو بسز کی ضرورت ہے. انشاءاللہ جمالی صاحب نے ہمیں بھرپور یقین دہانی کرائی ہے کہ ہمیں گاڑیاں فراہم کریں گے, اور انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے اور خپول اسٹیشن کو بھی منافع بخش بنائیں گے. امید ہے. بہت شکریہ ندیم شگری کا. یقیناً ان کا عزم ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے سکردو اسٹیشن کو خسارے سے نکالا, مستقبل میں وہ گانچے کو بھی ایک فعال ادارہ بنا کے اس روٹ کو بھی مفید بنائیں گے. یقیناً آج ہم نے یہاں مختلف لوگوں سے بات کی تو ان کا یہی ڈیمانڈ تھا کہ سکردو میں اگر V8 گاڑیوں کی تعداد میں اگر اضافہ کریں تو یہ ایک اچھا روٹ, منافع بخش روٹ ثابت ہو سکتا ہے. کچھ اور لوگ بھی ہیں, نیٹکو کے مختلف ڈرائیورس ہیں, اپنا نام بتائیں, کس روٹ پہ آپ چل رہے ہیں؟ سر میرا نام محبوب علی ہے سر, میں یہاں سے بارڈر پہ چلتے آرمی کے ساتھ. تو ٹھیک ہے سر. آپ فرق محسوس کر رہے ہیں پہلے نیٹکو؟ بہت محسوس کر رہے ہیں سر. اب میرا 16 سال ہو گئے نیٹکو میں, جب سے جمالی صاحب آئے ہیں ہم سب کو جو ہے نا ہمارا حق حقوق بھی مل رہے ہیں, ہمارے جو چھوٹے موٹے مسئلے تھے وہ بھی حل کر رہے ہیں. تو ہم دعائیں گو ہے اس کے لیے, اللہ اس کو زندگی دے, جہاں بھی رہے خوش رہے. دیکھیں جی, اس طرح کے جو ڈرائیورس ہیں, مختلف لوگ ہیں, سٹاف ہیں, ان سے جب ہم نے ادارے کی پالیسی کے بارے میں, ادارے کی 15 سالہ 20 سالہ اگر ہم ان کی ریکارڈ کے بارے میں ان سے پوچھیں تو وہ سیٹسفائی ہے موجودہ MD سے, عزیز احمد جمالی سے. یقیناً انہوں نے اس مختصر دورانیے میں گلگت بلتستان میں جو ٹرانسپورٹ کا واحد سرکاری ادارہ ہے نیٹکو, اس کی مزید فعالیت کے لیے, اس کو منافع بخش بنانے کے لیے, عوام دوست ادارہ بنانے کے لیے ان کا کلیدی کردار رہا ہے. یہاں سے جب ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی تو ان کا بھی یہی ڈیمانڈ آیا کہ بلتستان ریجن چونکہ بہت بڑے دور دراز علاقوں پہ پھیلا ہوا ہے, 4 بڑے ڈسٹرکٹس ہیں, خاص کر جو شگر ڈسٹرکٹ ہیں وہاں نیٹکو کی سروس کی ضرورت ہے. شگر کے لوگوں کے بھی ڈیمانڈ ہے, وہاں کے اسٹیک ہولڈرز کی بڑی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پر بھی فوری طور پر موجودہ MD نیٹکو جو ہے وہ گاڑیاں چلائیں تاکہ لوگوں کو گھر کے دہلیز پر جو ہے سفری سہولیات میسر آ سکے. میزبان رجب قمر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.